زبیر صاحب، امریکہ میں تو تبدیلی آ گئی ہے. نئی امریکی انتظامیہ کے آنے سے پاکستانی سیاست میں بھی تبدیلی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا ہے نا، یہ 250 سالہ تاریخ میں امریکہ کی ون آف دی موسٹ ٹرننگ کم بیک وکٹریز ہے. مطلب ایک تو یہ دوسری دفعہ صرف ہوا ہے کہ ایک صدر سیکنڈ ٹرم کے لیے لڑے، 2020 میں ہار گئے اور واپس آ کے جیت گئے. نارملی دیٹ از دا لاسٹ تھنگ پالیٹکس میں، اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو سٹرننگ ہے. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ وہ بہت سی ایسی چیزیں کہتے ہیں جو کہ بڑی کنٹروورشل بھی ہوتی ہیں اور لیکن اس سے جو سبق جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے پوری دنیا میں، کہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں لوگ تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ کتنی احتیاط سے بات کرتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے جو کنٹروورشل ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ جو سٹرننگ کم بیک وکٹری ہے، یہ بہت پاور دے گی ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ سازی میں. اور خاص طور پر جو آپ نے ذکر کیا کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں بھی اور سینٹ پہ بھی ریپبلکن میجورٹی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جی تینوں جو سینٹرز ہیں، جو ہاؤس ہے اور سینٹ ہے اور وائٹ ہاؤس ہے، ایک ہی پارٹی کے ہیں. اور اس وقت تو وہ ناقابل شکست سمجھے جائیں گے کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. امریکن سسٹم میں تو چیلنج بڑے آرام سے کیا جا سکتا تھا. تو وہ جو فیصلے کریں گے، اور اس پہ ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے بھی ظاہر ہے مودی کے بھی وہ بہت قریب رہے ہیں، جس طرح عمران خان کے بہت قریب رہے ہیں. سو انڈیا کے ساتھ جب وہ ریلیشن شپ بلڈ کریں گے، جس کی ایک بڑی وجہ تو ظاہر سی بات ہے اکنامک ریلیشن شپ ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دباؤ ضرور آئے گا. لیکن وہ جو ایک میرا خیال ہے ہمارے بہت سے دوست سمجھتے ہیں، بہت سے ملینز آف ورکر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ٹیلی فون اٹھا کے کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو فوراً چھوڑ دیں. تو ایسا ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا، لیکن پریشر ضرور آئے گا. اس وقت اگر آج دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سپورٹر بہت خوش ہیں، اور جو اس وقت جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ کافی مایوس ہیں. بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا وزیر دفاع کا بیان، تو انہوں نے کہا کوئی بھی ایک شخص کے لیے تعلقات خراب نہیں کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ایسے نہیں ڈرا سکتے ہیں کہ بھائی آپ عمران خان کے ساتھ ہمارے پاس ہے کیا ان کو آفر کرنے کے لیے امریکہ کو. there is nothing that we have to offer. ہمارے وزراء تو اپنے اولڈ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. جی، لیکن کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں، ویڈیوز ہیں وہ کر نہیں سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو پاکستان کا جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو واسطہ پڑے گا، وہ جو پہلا واسطہ عمران خان صاحب کا پڑا، جو اس کو بڑا خان صاحب بھی جب وہاں سے واپس آئے تو بڑے خوش تھے، تو اور لوگ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے تھے، تو وہ تو تھا افغانستان کے حوالے سے. اس پورے واسطے میں ایک اہم ترین کردار ادا کیا تھا زلمے خلیل زاد نے. تو عین ممکن ہے کہ زلمے خلیل زاد ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوں، اور جب وہ ایکٹیو ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ٹویٹس انہوں نے ترتیب وار کیے تھے ان کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا لیں گے؟ وہ کوشش کریں گے. لیکن جو آپ نے ذکر کیا تھا جب وہ عمران خان کا دور تھا اور اس وقت افغانستان میں امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ظاہر ہے 19-20 سال ہو چکے تھے. سو ایک جو دوحہ میں ٹاکس چل رہی تھیں طالبان کے ساتھ، اور طالبان پاکستان کے جو بھی رجیم تھا اس وقت، اور خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی، اس سے بہت قریب تھے. تو پاکستان ایک طرح سے گارنٹر کے طور پر تھا. تو جب وہاں قبضہ بھی کیا طالبان نے، ٹیک اوور کیا، تو امریکنز بہت زیادہ ناراض تھے. اور 2020 اگست میں میرا خیال ہے، اور جنرل فیض حمید آپ کو یاد ہوگا وہاں پہنچے تھے، کابل پہنچے تھے، وہ جیسے ہوتے ہیں نا وکٹوریس وکٹر کے طور پر. تو امریکنز نے کیونکہ پاکستان کو انشور کرنا تھا کہ سموتھ ٹیک اوور ہو، لیکن وہ اٹ واز ہارڈلی سموتھ، اینڈ امریکنز کو بھاگنا پڑا تھا باقاعدہ. اور یہ ویتنام کی یاد دوبارہ دلائی گئی تھی کہ جی کس طرح سے. سو پاکستان جو گارنٹر تھا، تو پاکستان سے وہ بہت مایوس ہوئے تھے، پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. خان صاحب کے ساتھ تو بہت اچھے ان کے تعلقات تھے. اور آپ نے کہا کہ خان صاحب جب وہاں گئے تھے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، خان صاحب جب وہاں سے واپس آئے تھے، یہ 2019 کی بات ہے، تو اس کے چند دنوں کے بعد یا ہفتے کے بعد وہ انڈیا نے آرٹیکل 370 امپلیمنٹ کیا، جس کی وجہ سے کشمیر کی حیثیت چینج کرتی انڈیا کے. تو ہم اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے، بٹ ٹرمپ واز سالڈلی بیہائنڈ انڈیا
اور مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، بٹ جب وہ چوز کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا میں تو سارے پلٹے ان کے انڈیا کی طرف ہے. تو پاکستان کی پریزنٹ حکومت کے لیے تو پرابلم ضرور ہوں گے. یہ کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ کیا معاشی، سفارتی؟ کیونکہ ہم چین کے بھی بڑا قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ چین کی طرف سے اس کشش کا ثبوت نہیں دیا جا رہا جتنی ہم وہاں پہ کھچے چلے جا رہے ہیں. رشیا کے ساتھ بھی تو ہم تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ہم نے چین کے ساتھ کیا تو کشش تو نہیں رہے گی نا، جب ان کے لوگوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے اور سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکیں گے، جو کہ لازمی جز ہے، جو پاکستان ہر لحاظ سے کمیٹڈ ہے. کسی بھی فارنر کے لیے کمیٹڈ ہوتا ہے، کسی بھی پاکستانی کے لیے کمیٹڈ ہوتا ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اب چائنا کے ساتھ پاکستانیوں کی بات چھوڑیں زبیر صاحب، پاکستانیوں کی بات تو آپ نے نا وزن بیت کے طور پہ کر دی ہے. پاکستانیوں کا کیا پرواہ ہے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستانی بیچارے جی تو چین کے ساتھ. لیکن اس میں جو ٹرمپ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جو پاکستان جہاں ایک زیادہ مسائل میں آئے گا، کہ چین کے ساتھ ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ اتنے اچھے نہیں رہے. اور اتنے اچھے نہیں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے دونوں سپر پاورز ہیں اور پوری دنیا میں وہ اکنامک پاور اپنا لوہا منوانا چاہتی ہیں. امریکہ سمجھتا ہے کہ جی چین ہمارے اس میں رکاوٹ ہے، تو ٹرمپ تو کھل کے بات کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو کنڈیشنز پچھلی بائیڈن حکومت نے بھی ڈالی تھی پاکستان پر، اور بڑی زور دے کے کہ آپ IMF کے ساتھ پیسے لے کے چین کو واپس نہیں کر سکتے، یہ بالکل کلیئر شرط تھی اور ڈسکشن میں بھی آتا تھا. تو وہ اور بھی اس میں ایک دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے IMF کے حوالے سے، بیکاز سب سے زیادہ ووٹس ان کے ہیں. تو IMF جو بھی چیز کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے اس میں ان کا رول ہوگا. وہ ایسے فری لنچ نہیں کرنے دیں گے پاکستان کو کہ جی اگر آپ بہت سی چیزیں جو ایگری ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. ایک IMF مشن آ بھی رہا ہے 11 نومبر کو ریویو کرنے کے لیے، تو وہ اس کا تھوڑا سا لہجہ اور تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، بیکاز ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے جو پاکستان کو ایک مختلف انداز میں دیکھتی ہے. سو معیشت کے حوالے سے ہمارے لیے پرابلمس ہو سکتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ. میں حبیب صاحب ایک چیز یہاں آپ کے عوام کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں نا 2-3 نوعیت کے پاکستان کے ریلیشن، ایک تو واشنگٹن کے ساتھ ہماری ظاہر ہے فورن پالیسی کے حوالے سے، لیکن جو ان کا کارپوریٹ ورلڈ ہے جو لارجلی سے آپ کہہ لیں نیو یارک میں بیسڈ ہے، وہ وہاں جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے جو پاکستان میں پریزنس آپریشنز ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے، مینجمنٹ ٹرانسفر کے حوالے سے، اور ان کی یہاں کس قسم کی پریزنس ہوتی ہے، ان کی ایکسپینشن پالیسی کیا ہوتی ہے. سو وہ پاکستان بہت سے لوگوں کے لیے وہ ایک نوٹسیبل چیز نہیں ہوتی، بٹ دیٹ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ تھنگ کہ پاکستان کے وہاں کارپوریٹ ورلڈ کے ساتھ وہ بھی انفلوئنس ہو سکتے ہیں. لیکن زبیر صاحب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان سے واشنگٹن کے لیے پاکستان کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی ہے. تو پھر اب جو نئی، اور بائیڈن دور میں ہم نے اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا ہے، اب جو نئی امریکی انتظامیہ ہے اس کی ترجیحات میں ہم کیوں ہوں گے اور کہاں ہوں گے؟ کہیں بھی نہیں. دیکھیں یہ صرف بائیڈن کا نہیں تھا. اگر حبیب صاحب کو پتا ہوگا کہ 1988 یا 89 میں جب سوویت ٹروپس واپس گئے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی گلا تھا کہ امریکہ نے ہمیں ڈمپ کر دیا. جب تک ان کو ہماری ضرورت تھی افغانستان میں تو انہوں نے ہمیں استعمال کیا، اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو وہ وہاں سے سبق یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس قسم کا فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر نہیں ایکٹ کرنا چاہیے اور باقی سارے دنیا سے اور خاص طور پر رشیا سے اور ان سے لڑائی کر کے بیٹھ جائیں. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے ان کو بیسز دیے تھے، اینٹی کمیونسٹ بلاک کا ہم حصہ تھے تو ہمیں بڑا سپورٹ ملتی تھی. پھر 9/11 کے بعد پھر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے اور ہمیں بڑی اکنامک سپورٹ اور ملٹری سپورٹ ملتی رہی. لیکن پاکستان کی اب جیو پولیٹیکل وہ حیثیت رہی نہیں ہے. یہ خطہ اس حوالے سے پاکستان کے جو بھی پالیسی میکرز ہیں وہ جو بھی سوچتے رہیں یہاں بیٹھ کے، بٹ پاکستان از این ارریلیونٹ کنٹری ہر لحاظ سے. عرب ممالک کے لیے ارریلیونٹ ہے. آپ خود بتا دیں کہ سعودی عربیہ انڈیا کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ؟ وہاں یہاں صرف وعدے ہوتے ہیں، MOUs ہوتے ہیں، وہاں ایکچوئل انویسٹمنٹ جاتی ہے انڈیا کے ساتھ. UAE کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ دیکھ لیں، قطر کے ساتھ انڈیا کے ریلیشن شپ دیکھ لیں. اکنامک ریلیونس is far more important than any other relationship. ایک زمانہ تھا مسلم بردرہوڈ کے طور پر وہ ہوتا تھا، لیکن that is no more the case. ہم اسی زمانے میں رہ رہے ہیں.